ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس وے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو اندازہ ہے کہ کل بھی بتایا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے عرس کے تقریب کا جو آخری دن تھا، اس میں بہت سارے صحافی حضرات نے اور کالم نگار لوگوں نے شرکت کی تھی، اور اس میں کل ذکر کیا تھا میں نے اقرار الحسن صاحب کا، اور اسامہ طیب صاحب ہیں صحافی، ان کے حوالے سے۔ اور میں آج ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں خلیل الرحمان قمر صاحب نے بھی اسی سٹیج پر تقریر کی، اور تقریر کے آغاز میں جو انہوں نے ایک ابتدائی جو جملے تھے ان کے، وہ انہوں نے ایک خراج تحسین پیش کیا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو، بابا جی کہہ کر انہوں نے پکارا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جب یہ تحریک بنی تو میں بڑا حیران تھا، اس حوالے سے کہ تحریک جو بنی ہے ختم نبوت کے مسئلے پر، تو پاکستان میں ختم نبوت کا مسئلہ ہے ہی کہاں، لیکن بعد ازاں مجھے علم ہوا کہ واقعتاً پاکستان میں یہ مسئلہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ ہی جو اگلی جو ان کی سپیچ تھی، اگلے الفاظ تھے، اس میں ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی تمام باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اسپیشلی اب اس میں ان کا ایک جو پہلو تھا بیان کرنے والا، وہ اس کے حوالے سے یہ تھا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ جس طرح کے ایک آپ کو میں نے کل بھی غالباً یہ بات عرض کی تھی کہ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک بڑی پرتشدد جماعت ہے، شاید اس حوالے سے یہ بات چیت چلتی رہتی ہے۔ اور خلیل الرحمان قمر صاحب کا بھی کہنا یہی تھا کہ میرے خیال سے میرا ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کہ یہ بڑی پرتشدد جماعت ہے، اور اس میں اسپیشلی انہوں نے کہا کہ میرا یہ کہنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، مطلب کہ سختی نہیں ہے، جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا کہ تحریک لبیک کے متعلق لوگوں کی یہ رائے ہے، یہ خیالات ہیں کہ تحریک لبیک ایک پرتشدد جماعت ہے۔ تو اب اس حوالے سے اب جو دیکھنے والی چیز تھی، وہ میں اس چیز پر یہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہوگا اس چیز کا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو اصل مقاصد ہیں وہ کوئی اتنی پرتشدد جماعت، اس کو کہنا بے مقصد ہے کہ پرتشدد اگر وہ ہوتی تو پرتشدد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آپ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں اور یہ تمام جملے کہہ رہے ہیں، اور تحریک لبیک کا واپس وہاں پر بھی کوئی ری ایکشن نہیں آتا۔ پرتشدد تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بھی مقام پر کھڑے ہو کر کسی کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا وہ ری ایکشن دیتا ہے، ری ایکشن دیتا تو سمجھ لگتی کہ وہ تشدد تھا ان میں۔ اب اتنی بھی نرمی آپ کے ساتھ جتنی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، برتی ہے کہ وہاں پر آپ نے ان کے سٹیج پر کھڑے ہو کر ان پر تنقید کی، باوجود اس کے کسی صاحب نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، اس کے مطابق نہ آپ کو کوئی رد عمل دیا، سٹیج پر موجودگی کے آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی نے کچھ اس طرح کا نہیں کہا۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تحریک لبیک پاکستان کتنی پرامن جماعت ہے، اور اس کے کتنے صاف صاف مقاصد ہیں، کیا ہیں۔ اس حوالے سے رہی بات جہاں تک اسلام پھیلنے کی، تو یہ تمام مسلمان بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کوئی شک نہیں کہ اخلاق سے، نرمی سے پھیلا، لیکن جب اسلام پھیلنے کے بعد اسلام کا مزید پھیلاؤ تھا تو اس وقت تلوار کا بھی استعمال ہوا، اور یہ کل بہت سارے علماء نے خلیل الرحمان قمر صاحب کی تقریر کے بعد یہ باتیں بڑی واضح طور پر کی ہیں۔ اب اگر یہی ساری سینیریو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اتنا ہی امن تھا، سارا کچھ امن کے ہی آپ اس کو لیں کہ امن سے ہی اسلام پھیلا، تو پھر جتنی جنگیں ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، اب یہ تمام جنگیں جتنی بھی تھی، اس وقت ان جنگوں کا مقصد کیا تھا؟ جنگ مسلط کرنے کا خلیل الرحمان صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ جب جنگ مسلط کی جاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جنگ میں۔ اب یہاں پر بھی وہی ایک سینیریو بنتا ہے نا، تو جنگ ایک طرح کے مسلط کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی فیض آباد سب سے پہلے نکلے تو وہاں پر بھی بڑے ایک سادہ سے اپنے وہ مطالبات لے کر تحریک لبیک نکلی تھی، جس میں تحریک لبیک کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے قانون کی ترمیم کی ہے اس کو واپس اپنی حالت پر، اصل حالت پر بحال کیا جائے۔ آپ نے اس کو بحال نہیں کیا۔ اب یہ ایک طرح کا جنگ مسلط کرنا ہی تھا، ان کے مطالبات تھے، مطالبات نہیں مانے گے، جس پر جنگ مسلط کی گئی۔ اب جب جنگ مسلط کی گئی تو ان کو جنگ لڑنا پڑی۔
پھر اس کے بعد جب آپ نے خان صاحب کے دور میں دیکھا تحریک انصاف کے دور میں، تو اس وقت بھی جو مسئلہ تھا اس میں بھی تحریک لبیک کے واضح طور پر مطالبات تھے. جب مطالبات نہیں مانے گے تو اس پر جس کو آپ تشدد کہتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے تھا، تحریک لبیک کی طرف سے بالکل قطعی طور پر یہ پہلے انہوں نے نہ پہل کی نہ اس طرح کا کوئی ان کا مسئلہ تھا. تو اب آپ کو بھی بخوبی علم ہوگا اس چیز پر کہ جب تحریک لبیک پاکستان پہ تحریک انصاف کے دور میں کریک ڈاؤن ہوا تو اس وقت بھی ان کا سیدھا سادہ سا مطالبہ تھا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے. لانگ مارچ کرنے کے لیے یہاں سے اسلام آباد جانا تھا. اس سے قبل ہی جب یہ نکلنے لگے یہاں سے لاہور سے تو جامع مسجد رحمۃ اللہ العالمین میں اس وقت وہاں پر اس وقت کی حکومت جو تھی تحریک انصاف کی، اس کی طرف سے ایک بڑا شدید قسم کا رد عمل دیا، جس کے نتیجے میں جامع مسجد رحمۃ اللہ العالمین اس وقت ایک ہاسپٹل کی حالت بنی تھی. وہاں پر لوگ بہت بے تحاشا قسم کے زخمی لوگ تھے اور وہاں پر ڈاکٹر کا ارینج کر کے مسجد کو اس دن ہاسپٹل بنایا گیا. تو اب یہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جنگ مسلط کی گئی تو اب وہاں پر بھی تو یہی معاملات بنے کہ جنگ مسلط کی گئی. جب جنگ مسلط کی گئی تو لاملا پھر ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے، تو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں. اب ان تمام چیزوں کو اگر آپ بخوبی دیکھیں، ڈیپلی طور پر ان کا جائزہ لیں، تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ تحریک لبیک پاکستان کسی بھی طرح سے پرتشدد جماعت نہیں بلکہ پرامن جماعت ہے. اور ہم خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ جب آپ لوگ حقائق کو بیان کرتے ہیں، لیکن حقائق میں آپ کچھ چیزیں جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کا ضرور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، رنج پہنچتا ہے کہ آپ شاید پوری طرح سے حقائق بیان نہیں کرنا چاہتے. ناظرین، اسی ولاگ کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.